إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے، سورہ ہجر پارہ نمبر 14 اور آیت نمبر 94 اور 95 تلاوت کی تھی. گزشتہ خطبہ جمعہ اور گزشتہ تو پیوستہ اور اس تو قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے گزارشات تسی سن دے آ رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت و عظمت شان مقام
آپ دی حالات زندگی دے متعلق گزارشات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سچے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت سچی اور سچی دلاں دے اندر پیوست فرمان، اور اللہ تعالیٰ اسے تے ہی زندگی اور اس سے خاتمہ، اور کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ تعالیٰ سانو ساتھ نصیب فرما کے اپنی جنت الفردوس دا اللہ داخلہ عطا فرمان، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت دے دن آپ دے مبارک ہتھاں تو سانو جام کوثر نصیب فرمان۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آپ نے مکہ معظمہ دے اندر اپنی رسالت و نبوت دا اعلان فرمایا ہے، ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے نال خفیہ طریقے تے دعوت و تبلیغ دا کم کیتا ہے، اور 67 افراد جو ہے نے او حلقہ بگوش اسلام ہوئے نے، جنہاں اسلام قبول کیتا ہے، اور کوئی اتنا آسان نہیں اسلام نو قبول کر لینا۔ جو انہاں نو اس دی پداش دے اندر تکلیفاں آئیاں نے، وہ بہت ہی زیادہ تکلیفاں، اور ایک انسان جو عاقل ہے، بالغ ہے، اپنے سینے دے اندر، دماغ اندر صلاحیت رکھن ہے سوچن سمجھن اور محسوس کرن دیاں، او دے واسطے ان حالات نو سننا اور بیان کرنا حقیقتاً بہت دل گردے دی بات ہے، اور اپنے آپ تے قابو پانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ حالات انشاءاللہ اگے میں بیان کراں گا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو انہاں حکم دیتا ہے، میرے محبوب علانیہ طور تے میری توحید اور اپنی رسالت دا اعلان کرو۔ سب تو پہلی آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو جدے اندر علانیہ دعوت و تبلیغ دا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ سورہ الحجر پارہ نمبر 14، اور جو میں شروع دے اندر آیت تلاوت کیتی ہے، اے آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تے نازل فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، فرمایا میرے محبوب ہن چھپ کے نہیں بلکہ علانیہ طور تے اپنے مشن نو بیان کرو، اور فرمایا فاصدع بما تؤمر، سونیو علانیہ طور تے ہن جڑا ہے میری توحید اور اپنی رسالت دا اعلان کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ، اور جو مشرک نے، بت پرست نے، انہاں دی پرواہ نہیں کرنی، انہاں تو رشتہ کٹ دے کٹ جائے، سب کچھ قربان کرنا پئے کر دو، لیکن میری توحید دے بارے کسے قسم دا کمپرومائز نہیں۔ توحید باری تعالی اے دا مطلب اے وے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اپنی ذات صفات دے اندر یکتا سمجھنا، کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، او علی کل شیء قدیر ہے، مدبر الامور ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرن تے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نو نہ کسے کو پوچھن دی ضرورت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسے دے محتاج نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو فرمایا میرے محبوب اعلان کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حکم دیتا ہے،
فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوب ایدا آغاز اپنے قریبی رشتہ داراں تو کرو، اپنے قریبیاں نو دعوت دو۔ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ دے حکم دے نال اس سے عمل کیتا ہے اور ایک دعوت دا اہتمام کیتا، اور دعوت تے اپنی پوری برادری قبیلے دے لوگاں نو بلایا ہے، دعوت دا اہتمام ہویا ہے، سارے آئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسترخوان تے بیٹھے نے، دعوت تناول فرمائیے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے چچے اور آپ دے چچے دیاں چچاؤں دیاں اولاداں سارے آئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہاں دے اندر دعوت دا ذہن بنایا کہ انہوں دعوت دئیے اللہ دی توحید دی۔ جڑے 3 سال آپ نے خفیہ طور تے کم کیتا نا، اور جو مسلمان ہوئے نے انہاں دی خفیہ اللہ جو معاملات نے وہ باہر آئے اور مکے دے سرداراں تک پہنچے۔ مکے دے سردار جے خاموش نے، انہیں کہا جے تے اندر کھاتے جو کردے نے کری جان، جدو باہر علانیہ کرنگے پھر آپ ہی انہاں دے رستے روک دیں گے۔ ابو جہل نو کیونکہ دا علم سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعوت دین لگے تو اے بول پیا، کہنے لگا اے ساڈے بتیجے، جو تو کہنا چاہنا نا سانو اس تو باز آ جا، اسی تیری اے ہر بات سنا گے لیکن اے بات نہیں سن سکتے، میرے تک ساریاں باتاں آئیاں نے، تو بہتری اے دے اندر یہ کہ تو جو تیرا مشن ہے اس تو ہٹ جا، اور عرب دے جو قبائل نے انہاں تک اگر یہ تیرا معاملہ پہنچیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے میں تینوں ایک صلاح دینا کہ بیٹا تو اپنے معاملات تو رک جا۔ اس اینی بات ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اندر حکمت سمجھی، آپ خاموش ہو گئے۔ یعنی اس موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابو جہل اپنی تقریر سنا کے مجلس برخاست ہو کے اٹھ کے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ دارانوں میرے عذاباں تو ڈراؤ، انہاں نو پہلے میری توحید دی طرف لے کے آؤ، اپنی نبوت و رسالت دا انہاں دے اندر اعلان کرو۔ کیونکہ بندہ جدوں اپنے دے اندر مقبول ہو جاندہ ہے نا، پھر باہر او دی جڑی چرچا او دا چرچا ہو جاندہ ہے، تے سب تو پہلا انسان دی جڑی حمایت بھی کروں ہوندی ہے اور سب تو پہلا مخالفت بھی کروں شروع ہوندی ہے، اور یہ سب تو مشکل مرحلہ ہوندہ ہے بندے دے واسطے۔ سب تو مشکل کڑی، سب تو مشکل معاملہ یہ ہوندہ ہے کہ جدو او دے اپنے ہی جڑے نے او دے مخالف ہو جان، جب کہ بندہ حق تے ہوئے، پھر انہاں دا مقابلہ آندہ ہے۔ دوجیاں نال لڑنا تے آسان ہے، اپنے نال لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے دے نال لڑنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کیویں آندے نے سیانے، اپنے نو ماریا تے اپنے آپ نو ماریا۔ تو اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس معاملے دے اندر اس موقع دے تو آپ خاموش رہے، لیکن سیرت نگارہ لکھیا ایک دن بعد یا چند دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دوبارہ بلایا ہے، اور دوبارہ آئے دعوت تے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے بیٹھنے ساری آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی۔ آپ فرماندے نے پڑھ دے ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ
وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی کہ سب تعریفاں اس اللہ واسطے نے، او مالک استعینہ، او دے کولوں میں مدد طلب کرنا، وَأُؤْمِنُ بِهِ، اور اس تے میں ایمان رکھنا، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور اس سے ہی میرا بھروسہ اور یقین ہے، اور میں اس بات دی گواہی دینا کہ اس تو سوا کوئی معبود عبادت دے لائق نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ دیاں تعریفاں بیان کیتیاں نالا فرماندے نے ان الرائد لا یکذب اہلہ، فرمایا جیڑا کسے قوم قبیلے اپنے گھر والے اندر راہبر ہوندا ہے، او اپنے او راہبر او رہنما اپنے قبیلے اپنے گھر والے اپنے خاندان والیاں دے نال جھوٹ نہیں بولدا۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں تواڈے سامنے کوئی کسے قسم دا اللہ جھوٹ نہیں غلط بات نہیں کہاں گا۔ آپ فرماندے نے واللہ الذی لا الہ الا ہو، آپ نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جس تو سوا کوئی اور معبود نہیں، انی رسول اللہ الیکم خاصہ، انی رسول اللہ الیکم خاصۃ وانی وإلی الناس کافہ۔ آپ فرماندے نے میں تہاڈی طرف خاص تہاڈی طرف اللہ دا رسول بنا کے مبعوث کیتا گیا، میں اللہ دا رسول ہاں تہاڈے واسطے خاص ہاں اور عام لوکاں دے واسطے، ساری کائنات دے واسطے، ساری وَإِلَى النَّاسِ کافہ، فرمایا ساری کائنات دے واسطے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی رسالت سب تو پہلے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، صرف آپ نے ہی نہیں، آپ تو قبل جتنے انبیاء و مرسل دنیا تے آئے نے، سیدنا نوح علیہ السلام تو سلسلہ اللہ نے شروع کیتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سب تو پہلے مبلغ نے، سب تو پہلے اللہ دے رسول نے۔ نوح علیہ السلام رسولاں دے اندروں سب تو پہلے رسول نے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ نے اس سلسلہ شروع کیتا ہے، اور دیکھو تسی ہر نبی و رسول دی لوگاں نے کس قدر مخالفت کیتی ہے، ہر نبی و رسول نو اللہ دے نبی اور رسول انہاں اللہ دی توحید دا اپنی رسالت دا جدو اعلان کیتا ہے، پھر یہ دی پداش دے اندر قوم نے گو سلوک کے انجدہ کیتا ہے۔ بڑے بڑے ظلم و ستم انبیاء تے ہوئے نے، لیکن انبیاء اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام نو اے ذمہ داری سونپی ہے، اور اللہ پاک نے ایدہ علانیہ طور تے اظہار کرن تو پہلے آپ دے سامنے پہلے انبیاء اور رسول دے حالات رکھ دیتے نے، پہلے انبیاء اور رسول دے اللہ نے واقعات آپ دے سامنے قرآن دے اندر جو ہے نا بیان کیتے نے۔ بیان کرنے کا مقصد کی ہے تاکہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نو تسلی رہے، تشفی رہے، اور اے نہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام یہ سمجھن کہ اتنا مشکل کم میرے اللہ نے میرے کولو کیوں لے ہے۔ اور یہ ہویا بھی ہے، کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے جدو اپنے قوم قبیلے اپنی برادری قریشیاں دا اور مکی سرداراں دے رویے نو دیکھے نا، تو نبی علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے نے، اور کئی دفعہ آپ نے یہ عزم کیتا کہ میں اس کام نو چھڑ دیا، لیکن اللہ پاک نے
فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، اور کسے نہ کسے نبی، کسے نہ کسے قوم قبیلے اور کسے نہ کسے اللہ والے دے حالات آپ دے سامنے بیان کیتے نے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوصلہ جڑا او اجاگر ہو جائے، حوصلہ بلند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری قوم دے لوگوں، میں تہاڈی طرف اللہ دے رسول بنا کے بھیجیا گیا ہاں۔ فرمایا آپ فرماندے نے جس طرح تہانوں نیند آندی ہے، نیند تو بعد دوبارہ بیدار ہوندے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا تہاڈے تے ابدی نیند جڑی او طاری ہو جائے گی، یعنی موت تہاڈے نال جڑا کہ ہم کنار ہوئے گی، موت دے نال تسی ہم کنار ہوو گے، موت ایک دن تہانوں ضرور آئے گی، مرو گے، مرن تو بعد پھر دوبارہ تہانوں اٹھایا جائے گا۔ جس طرح اج نیند تو بعد تسی بیدار ہوندے ہو، اللہ اللہ اللہ، اس طرح ایک دن تواڈے تے موت آئے گی، مرن تو بعد پھر تانوں دوبارہ او مالک خالق اللہ اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرے گا، تواڈے کول تواڈی ساری زندگی دا حساب کتاب لیا جائے گا، تواڈے کولوں خیر شر دے بارے پوچھیا جائے گا، نیکی اور بدی دے بارے پوچھیا جائے گا۔ فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تے تانوں تواڈے خیر دے کم اگر ہون گے تو دے بدلے تانوں جنت عطا کرنگے، اور اگر تواڈے کول خیر نہیں ہوئے گی، نیکی نہیں ہوئے گی، تو فرمایا اے دے بدلے دے اندر تانوں پھر اللہ اپنی جہنم دے اندر جڑا کہ وہ ڈال دیں گے۔ وَإِنَّهَا لِلْجَنَّةِ أَبَدًا، یہاں تے پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت ہوئے گی۔ وَأَوِ النَّارِ أَبَدًا، یا پھر دوسرا ٹھکانہ جہنم آگ ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتاں انہوں نے سامنے بیان کی تھیاں اور فرمایا اے میری قوم قبیلے دے لوگو، اللہ ذوالجلال والاکرام بڑی قدرت دا مالک ہے۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ گفتگو مکمل ہوئی نا، جیڑے سردار سن او سمجھ گئے آپ دی بات نو، لیکن سب تو پہلا ابو لہب اٹھیا اور ابو لہب نے اٹھ کے نبی علیہ السلام دی یہ ساری گفتگو یہ دی تردید کر دیتی اور آپ دے بارے بہت سخت غصے دا اظہار کیتا، اور غصے دا اظہار کر کے اللہ اللہ تے کہنے لگا اے محمد اپنے مشن تو بعد آ جا، اگر بعد نہیں آئے گا تو پھر اسی تیرا رستہ روکاں گے، اسی تیرے رستہ روکاں گے، اور اگر اسی نہ روکیا تو عرب دے دوسرے قبائل جڑے نے او تیرا رستہ روکن گے، اور اگر تو نہ دے ہاتھ آ گیا تو پھر اے ذلت و رسوائی سانو دیکھنی پائے گی، کیونکہ لوگ کہن گے عرب ممالک عرب دے جڑے قبائل نے وہ کہن گے ویکھو وہ ایک قریشی انہاں دا پتیجا، انہاں دا رشتہ دار، انہاں دا خون ہے، اور اے اپنے خون دا دفاع بھی نہیں کر سکے، انہوں روک بھی نہیں سکے۔ اللہ اللہ، ایک کم پترا تینوں کسے نہیں کرن دینا۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات تواڈے سامنے جو نبی علیہ السلام دنیا تے آئے نے، آپ دے والد عبداللہ آپ دی ولادت تو پہلے ہی فوت ہو گئے۔ 6 سال دی عمر آپ دی والدہ آپ سیدہ آمنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ 8 سال دی عمر بہت پیار والے دادا محترم سردار عبد المطلب اللہ نو پیارے ہو گئے، اور سردار عبد المطلب جاندے وقت اپنے پوتے دا ہاتھ اپنے بیٹے سردار ابو طالب دے ہاتھ دے اندر دے گئے، اور نال بڑی نصیحت کیتی، کہنے لگے میرا بیٹا اور میرے پترا، اس میرے پوتے دا، میرا پوتا نہیں ہے میرا بیٹا ہے، یہ دا دھیان رکھنا ہے، اپنی اولاد نالوں بھی بڑھ کے دا خیال رکھنا ہے۔ ابو طالب نے پھر قدم قدم تے نبی علیہ السلام دی بڑی جی جڑا کہ حمایت کیتی ہے،
بڑا دفاع کیتا ہے، پورا حق ادا کر دیتا ہے۔ جدو ابو لہب دی بات سنی ہے نا، ابو لہب دی بات سن کے تے سردار ابو طالب کی بڑے واشگاف الفاظ دے اندر اے بات کہندا ہے۔ سردار ابو طالب کہندا ہے، سردار ابو طالب کہندا ہے واللہ لنمنع انہ ما بقینا۔ اوے سردارو سن لو، ابو لہب سمیت جب تک ابو طالب دی زندگی ہے تب تک میں اپنے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام دا ساتھ دیندا رہاں گا، اور جو ہاتھ بھی اس محبوب دی طرف اٹھے گا میں انہوں روکدا رہاں گا۔ واللہ منو اللہ دی قسم لا امنا انہو ما بقینا، جب تک میری زندگی ہے میں ایدا ضرور ساتھ دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دی قسم ہے، جدو بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، وہ دی مخالفت ہوئے تے ایک بندہ پورے ہاؤس دے وچوں، پوری برادری وچوں، پورے قبیلے دے اندروں اٹھ کے گل کر دے، او قبیلے آلیو، او مجلس آلیو، او برادری آلیو، خبردار جس بندے نے بھی یہ دی مخالفت کی تھی او بندہ سمجھو نے میری مخالفت کی تھی ہے، اے دا دفاع میں آپ کرنا۔ تو بندے نوں دلیری مل جاندی ہے، حوصلہ مل جاندہ ہے، بندہ سمجھدا ہے میری پشت پنائی ہے، یعنی میری کنڈ تے ہاتھ ہے۔ جدو بندے نوں دلیری مل جاندی ہے پھر بندہ اپنے مشن اندر اور مضبوط ہو جاندہ ہے، اور فعال ہو جاندہ ہے، اور انہوں دلیری مل جاندی ہے۔ اور یہ دلیری سردار ابو طالب نے نبی علیہ السلام نوں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجلس و بعد پھر آپ نو چین نہیں آ رہا، آپ اللہ علانیہ طور تے اللہ سبحانہ و تعالی دی توحید دا پرچار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرے محبوب جی اپنے قریبیاں نو ڈراؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پھر ارادہ فرمایا، آپ صفا پہاڑی تے چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی کیڑی ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جتے اج سائی ہو رہی ہے، حج کرن والا عمرہ کرن والا او دا عمرہ مکمل نہیں، او دا حج مکمل نہیں جب تک صفا مروہ دی سائی نہ کر لوے۔ صفا تے مروہ دی سائی کرے گا تے او دا حج تے عمرہ مکمل، ورنہ نہ مکمل ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام کوہ صفا، کوہ دا معنی پہاڑی ہے، صفا اے دا پہاڑی دا نام ہے، صفا تے چڑھے اور آپ فرمان دے نے یا صبا یا صبا۔ عرب دے اندر اے الفاظ ادو کہے جاندے نے جدو کوئی خطرہ اللہ لاحق ہوندا ہے، کسے خطرے دا ڈر ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہاڑی تے چڑھ کے صدا لگائی ہے اللہ، سارے دے سارے قبیلے والے جڑے نے دوڑ دے آئے نے اللہ انہاں نوں پتہ چلے ہے عبد المطلب دا پتی پوتا اور سردار ابو طالب دا بھتیجا کوئی سانو پیغام میسج دینا چاہتا ہے یا کسی خطرے تو سانو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سردار بھی آئے نے، عام لوگ بھی آئے نے، قبیلے والے آئے نے، حتیٰ کہ جڑا نہیں آ سکیا بخاری دے اندر حدیث لکھی ہے اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجے آئے، جا تو پتہ کر کے حالات کی نے۔ نبی علیہ السلام آپ صفا پہاڑی تے چڑھے نے اور نبی علیہ السلام اس سے پہلے آپ نے اوقاز بازار دے اندر جتھے جتھے منڈیاں لگ دیاں نے
بازار گرم ہوندے نے، جتھے مجلساں دا انعقاد ہوندا ہے، جتھے لوگ مجلساں تے بیٹھدے نے، ڈیریاں دے اندر بیٹھدے نے، نبی علیہ السلام اتھے چلے جاندے، جا کے لوگاں نو دعوت دیندے۔ اخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا تے چڑھے نے، اور چڑھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اپنی کنبے قبیلے تے برادری دے لوگاں نو اکٹھیاں کر لیا، اور نام لے لے کے محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں نو آوازاں دتیاں، اور آپ فرماندے نے یا کعب یا بنی کعب ابن لؤی، اے کعب بن لؤی دی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ نو اگ تو بچا لو، اپنے آپ نو اللہ دے عذاباں تو بچاؤ۔ اور آپ فرماندے نے یا بنی مرۃ بن کعب، یا بنی مرۃ بن کعب، او مرہ بن کعب دی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ نو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچاؤ۔ اور آپ فرماندے نے یا بنی عبد شمس، او بنی عبد شمس دی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ نو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچا لو۔ آپ فرماندے نے یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، اور بنی عبد مناف دی اولاد، بنی ہاشم دی اولاد، او بنو عبد المطلب دی اولاد، اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ اللہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لے، اچھے اعمال کر لے، اے نہ سمجھی کہ میرا باپ بڑیاں عظمتاں والا ہے، بڑیاں شاناں والا ہے اور منو جہنم تو بچا لے گا۔ فرمایا بیٹا لا املک، فرمایا میں تیرے کل قیامت دے دن کسے کم نہیں آواں گا، اگر تیرے اپنے نیک اعمال نہ ہوئے تے اے نہ سمجھی کہ منو کوئی بچا لے گا۔ میرے محبوب پیغمبر، میرے ابا جان اللہ دے نبی نے، آپ نے اپنی پھپھو جان دا نام لیا اور آپ فرماندے نے اے میری پھپھو جان، یا صفیہ امت رسول اللہ، اے میری پھپھی جان، میری پھپھو اپنے آپ نو انقذی نفسک من النار، جہنم دی سلگتی اگ تو بچاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے اے وعد صفا پہاڑی تے چڑھ کے کیتا ہے، اور علانیہ طور تے آپ فرماندے نے اللہ اللہ اللہ، اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے آپ نو بچا لو، اللہ دی توحید دی طرف آ جاؤ، میں اللہ دا سچا رسول ہاں، میری رسالت نو تسلیم کر لو۔ اور نال آپ نے ایک بات کہی، آپ فرماندے نے مکے والے ہو ذرا یہ دسو کہ میں تواڈے اندر کنا عرصہ گزارے ہے، لبثت فیکم عمرا، کئی عمر دے سال تواڈے اندر گزارے نے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ ذرا تسی منو ان سالاں دے اندر کس طرح دا پایا ہے، کیویں دا پایا جے؟ سب تو پہلے ویکھو نا، جڑا دائی مبلغ ہوندا ہے انہوں اپنی ذات دا بھی جڑا کہ لوہا منوانا پیندا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات دا تعارف کرایا اور فرمایا میں تواڈے اندر ایک عمر دا حصہ گزارے ہے، 40 سال تواڈے اندر گزارے نے، اور 40 سالہ دے اندر مینوں کیویں دا پایا جے؟ سارے مکے والے کہندے نے ابو لہب سمیت وہ سارے کہن لگے ما جربنا کا،
اللہ اللہ کہنے لگے جربنا کا مرارن ما رأینا کا الا صدقا، اسی سونے تینو ان 40 سالاں دے اندر سچا پایا ہے، راست گو پایا ہے، صادق پایا ہے، امین پایا ہے، اللہ 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 دیانتدار پایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے پھر انہاں دے اندر کے اعلان کیتا ہے، آپ فرماندے نے ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تريد أن تغير عليكم أقلتم مصدقيا۔ آپ فرماندے نے مکے والے ہو، میں تانوں اگر ایک کہاں اے پہاڑی دے پچھوں ایک بہت بڑا لاؤ لشکر مسلح ہو کے تیاری کر کے تواڈے تے حملہ آور ہونا چاہندا ہے، تواڈے نال جنگ کرنا چاہندا ہے، کیا میری اس بات نو تسی من لو گے؟ اللہ اللہ تے کہن لگے ہاں اسی مناں گے۔ کیوں بلا سونیا 40 سالاں دے اندر ساڈے نال تو کدی مذاق نہیں کیتا، کدی جھوٹ نہیں بولیا، کدی فراڈ نہیں کیتا، کدی دغا نہیں کیتا۔ سونے اس واسطے اسی تیری اس بات نو تسلیم کرانگے بغیر تصدیق کیتے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ انہاں دے منہ سنی نا وا، آپ فرماندے ہو یار اگر اے میری گلاں تے تسی یقین کر دے اور پھر کہندے ہو کہ 40 سال دے اندر اسی تانوں جھوٹا نہیں پایا، صادق پایا، امین پایا، راست گو پایا، تو پھر گل سنو اللہ اللہ۔ پھر ایک میں گل کہنا اور یہ تواڈے فائدے والی ہے، اور ابو لہب نو مخاطب ہو کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر یہ گل کر یہ کم کر لو، ایک کلمہ میں تمہیں دسنا، اگر وہ تسی زبان تے لے آؤ گے اور تے یقین کر لو گے او دے تے تواڈا انحصار ہو جائے گا، بھروسہ ہو جائے گا، تو پھر آپ فرماندے نے تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، تواڈی سلطنت حکمرانی دور دور تک چلی جائے گی۔ ابو لہب ہے لالچی سی، ہے سردار سی نا، ہے بڑا لالچی، جدوں نے یہ گل سنی نا فوراً کہن لگا آندا ہے او پہلو بڑا آگ بگولا ہویا ہے، بڑا تپیا ہے، بڑے غصے دے اندر آیا ہے، لیکن جدوں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی نا تو پھر نال ہی کہن لگا لالچ چاہ کے وہ کیڑا کلمہ ہے جدے منن دال اور جدے کہن تے یقین کرن تے بندہ انہوں سرداری ملے گی اور قبیلے او دے متحت ہو جان گے۔ کہن لگا او دسو کلمہ کیڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اوے مکے والے ہو، سردارو، میرے قنبے قبیلے والے ہو، او قریشی ہو، او ہاشمی ہو، او ابی مناف، ابی عبد مناف، میرے قبیلے والے ہو، او کلمہ لا الہ الا اللہ 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 ہے، او کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، او اس کلمے دی اس کلمے نو کہہ لو۔ ہن مکے والے جڑے لوگ سن نا سردار، انہاں نوں ایک کلمہ یہ تو نہیں سی آوندا، سوکھا جہا کلمہ ہے، عربی دان نے، عربی سمجھدے نے، سارا کچھ ہے بھی آسان ہے، لیکن ایک کلمہ انہاں کیوں کلمہ پڑھیا لیکن یہ تے اپنا عقیدہ نہیں بنایا، اعتقاد نہیں کیتا۔ انہوں نے پتہ سی اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تے پھر جنے معبود اسی بنائے نے تے کسے کھاتے دے نہیں، کسے کم دے نہیں، انہاں دی نفی ہو جائے گی۔ اور لا الہ الا اللہ مطلب بھی ہے یہ نا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا میں نے نہیں، الہ میں نے معبود، الا میں نے مگر، الا اللہ مگر وہی ہے جو اللہ ہے، یعنی اللہ تو سوا کوئی خالق مالک نہیں، مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، مصائب دور کرنے والا کوئی نہیں، شفا عطا کرنے والا کوئی نہیں، سورج طلوع کرنے والا کوئی نہیں، چاند غروب کرنے والا کوئی نہیں،
دن لے آنے والا کوئی نہیں، رات لے جانے والا کوئی نہیں، بارش برسان والا کوئی نہیں، دھوپ لگانے والا کوئی نہیں، اولاد عطا کرنے والا کوئی نہیں، رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں، زندہ رکھن والا مارن والا اور کوئی نہیں، کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ اللہ جدو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کہی ہے نا تو یہی ابو لہب جڑا نا پتہ کی آندا ہے؟ آندا تبا لکا تبا لکا الہذا جماعتنا، کہنے لگا اوے محمد اس مقصد واسطے سانو ایتھے بلایا ہی، سردار سی نا تے سرداراں دے دماغ ذرا الٹ ہوندے نے، اور چاہیے اے سی ابو لہب نو کہ نبی علیہ السلام سکا چچا ہے، سکا چچا ہے، اور پھر چچے تو علاوہ آپ دا ہمسایہ ہے، نبی علیہ السلام دی رہائش گاہ، آپ دا مکان اور ابو لہب دا مکان بالکل ملے ہے، ایک دیوار دا فاصلہ ہے، ہمسایہ ہون دے ناتے نال ہی کوئی سوچ لیندا، چلو جے چاچا ہون دے ناتے نال نہیں، کم از کم ہمسایے دے بڑے حق حقوق نے، لیکن انہیں نا اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی یہ دعوت نو سن کے تے اگو جڑا جواب دیتا، نبی علیہ السلام دعوت کی ہے بڑی پیاری دعوت، اللہ اللہ۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمہ اللہ انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دی ترجمانی کی تھی ہے، فرمایا ہے کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو، بہائم آندے نے ڈنگرانو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو، نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ، وہی خالق وہی سچا، وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامنے توحید میں آباد ہو جاؤ، تمہارے واسطے میں دولت، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی اخروی پاؤ گے اے لوگو، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے،
برا وقت آنے والا ہے۔ واہ شاعر اسلام حفیظ جلندری، اللہ تیری قبر منور کرے، کیا نقشہ کھینچے ہے نبی علیہ السلام دی دعوت۔ ہن ابو لہب کی کہن لگا، ابو لہب کہن لگا تبا لک لہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، معاذ اللہ نقل کفر، کفر ناباشد، کہن لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس مقصد واسطے ایتھے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، ایڈا سخت اگوں جواب، اور محبوب علیہ السلام آپ کوئی نہ کوئی کہ شاید مطالبہ نہیں کر رہے، کوئی جگیر نہیں منگ رہے، کوئی حکمرانی نہیں منگ رہے، کوئی رشتہ نہیں منگ رہے، کوئی دولت دا مطالبہ نہیں کر رہے، کوئی سربراہی نہیں منگ رہے، کوئی حکومت نہیں منگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک اچھی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے نظریات خیالات دے اندر جو بگاڑ آیا انہوں نے بدلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ دعوت ہے جیڑی دعوت ہے کوئی نویں دعوت نہیں، حالانکہ مکے والے گل کہی سی کہ نئی دعوت تو لے کے آئے، اسی یہ مانتے نہیں ہے۔ اس تو قبل انبیاء دی دعوت یہی سی، انہوں سارا چانن سارا علم ہونے دے باوجود۔ اللہ اللہ، تو نبی علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پریشانی ہوئے کہ نا اللہ پاک نے فوراً جبریل نو بھیجا اور فرمایا محبوب تواڈے تے، بلکہ سیرت نگاراں لکھیا ہے کہ ابو لہب نے ہاتھ چ پتھر پھڑیا، اتنا غصہ چڑھیا، ہاتھ چ پتھر پھڑیا اور پتھر پکڑ کے نبی علیہ السلام نو مارن لگا ہے۔ جبریل امین نے آ کے ہاتھ روک لیا ہے اور نبی علیہ السلام نو تسلیاں دیتیاں اور فرمایا محبوب اے ابو لہب جڑا تانوں کہہ رہا ہے تبا لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، اے او ابو لہب جے دوستو جن نے نبی علیہ السلام دے کہندے نے، جن نے نبی علیہ السلام دے پیدا ہونے تے خوشیاں منائیاں سن اور آزادی لونڈی نو دیتی سی، خوشی منائی سی۔ میں یہ گل کہی نا، یہ ظالم ہے جن نے نبی علیہ السلام دی پیدائش تے خوشی منائی ہے۔ نبی علیہ السلام دی سب تو پہلا آپ دے مشن دی مخالفت کرنے والا ظالم بھی اگر ہے تو ابو لہب بھی ہے۔ خوشی منا لینا نبیاں دی پیدائش منان دا مقصد نہیں، انبیاء دی سیرت اپنانا ہے، انبیاء دے مشن نو، انبیاء دے نہج نو اپنانا، اے دا اصل مقصد اے وے۔ اصل مقصد اے نہیں کہ انبیاء دی صرف جائے ولادت منا لو، انبیاء جتن پیدا ہے وہ جشن منا لو تے بس سمجھو سانو محبت ہے، اے گل نہیں ہے۔ بات اصل ہے انبیاء دے مشن نو اپنانا، انبیاء دی دعوت نو اپنانا، انبیاء دی سیرت نو اپنانا۔ حضرت جبریل آئے نے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ تے وحی دی کفیت تاری ہوئی ہے اور یہ میسج آپ نو سنایا ہے۔ فرمایا محبوب جی اے تواڈے چچے نے جدو تواڈے نال سلوک کیتا ہے، اللہ پاک نے اے دا جواب آسمان تے بیٹھ کے دے دیتا ہے۔ کی جواب اللہ نے دیتا ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اوے ابو لہب ظالمہ تو میرے محبوب دیاں گستاخیاں کر رہے ہیں اور میرے محبوب نو کہنا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اللہ پاک فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو برباد ہو جائے۔ اللہ اللہ ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ٹائم اوپر ہو گیا، انشاءاللہ اس تو اگے گل آئندہ جمعے زندگی کریں گے۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق عطا فرمانو۔